مولا قبر میں سوال نہ پوچھے؟ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لیے پہلی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے بعد کی منزل کے آسان ہونے کے امکانات ہیں، اور پہلی منزل قبر ہے۔ آپ ذرا سوچو اس قبر کے بارے میں جہاں فرشتے آئیں گے، اس قبر کے بارے میں جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اس قبر کے بارے میں جو ہر ایک کو دبوچتی ہے۔ پوچھا گیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا قبر نیکوں کو بھی دبوچتی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قبر گنہگاروں کافر کو بھی دبوچتی ہے اور نیکوکار کو بھی دبوچتی ہے۔ گنہگار اور کافر کو جب قبر دبوچتی ہے تو دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جاتی ہیں، لیکن نیک بندے کو جب قبر دبوچتی ہے تو اس طرح دبوچتی ہے جیسے ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کو دبوچا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، قبر کی اس تاریک وادی کے بارے میں غور کریں جہاں کوئی لائٹ کا کنیکشن نہیں ہوگا، جہاں کوئی گرمی کا اہتمام نہیں ہوگا، جہاں کوئی گدا نہیں ہوگا، جہاں کوئی سر درد کا علاج نہیں ہوگا، جہاں کوئی تکلیف کا علاج نہ ہوگا، کوئی مداوا نہیں ہوگا، اور جب وہی صورت کے ساتھ اللہ اکبر فرشتے قبر کے اندر سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے، اس وقت انسان کی سچویشن کیا ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس شخص سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اس بندے سے میرا مولا قبر میں سوال نہیں پوچھے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو گناہوں کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں کہ قیامت میں رب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ تو آج اگر ہم جائزہ لیں تو گناہ کر کے شرمندگی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہماری وقت ختم ہو چکی، ہماری توانائی ختم ہو چکی، ہماری عزت و آبرو ختم ہو چکی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جب نیکی کرے تو خوش ہو جائے اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو رنجیدہ ہو جائے۔ ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کھانا نہیں چھوڑتے، پانی نہیں چھوڑتے، رات کی نیند ترک نہیں کرتے، اور یہ کبھی تصور نہیں ہوتا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، اور ہم سے آئندہ غلطی پروردگار ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ احساس ختم ہو چکا، بلکہ احساس تو یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ جوانی کتنی رنگین تھی کہ کیا لطف آتا تھا، کیا مزے سے گھومتے تھے۔ یہ تصور کر کے اپنے بڑھاپے کو انسان کوستا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی دلالت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، آنسو بہائے۔ اللہ اکبر! حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دامن گناہوں سے محفوظ رہا، جانتے ہیں آپ، وہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ جس چھت پر عبادت کر کے روتے تھے اس چھت کے پرنالے سے ان کے آنسوؤں کا پانی گرا کرتا تھا۔ ایک رات روتے روتے آنسوؤں سے آنسو جو ہے وہ پرنالے سے گرے۔ ایک صاحب نیچے سے گزر رہے تھے اور کہا، بھائی ذرا یہ تو بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ امام زین العابدین نے سجدے سے سر اٹھایا اور آواز لگائی، اے اللہ کے بندے، اپنے دامن کو دھو ڈال، اس لیے کہ یہ گنہگار کے آنسو ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جن سے سادات کی نسل چلی ہے اور سلسلہ چلا ہے، ان سلسلے کے سب سے عظیم
حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی سچویشن تو یہ ہے کہ گناہ سے وہ محفوظ رہے لیکن خشیت ربانی کی بنیاد پر وہ آنسو بہاتے دکھائی دیتے ہیں. اور آج کا مسلمان جس کا رونگتا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا, کبھی رب کے خوف کی وجہ سے روتا نظر نہیں آتا, رب کی پکڑ کی وجہ سے ڈرتا نظر نہیں آتا. جب مسلمان کی یہ پوزیشن ہو گئی, اس کا ایمان جب کمزور ہو گیا, تو اب اس قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ معمولی خبریں پڑھ کر بھی یہ مسلمان ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. ورنہ تاریخ بتاتی ہے جن کا دامن گناہوں سے بچا ہوا رہا, جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے رہے, وہ تنہا بھی کہیں نکل گئے تو مولا نے کامیابی ان کے قدموں سے وابستہ کر دی. آپ جانتے ہیں قرآن نے اسی لیے شرط لگائی ہے, اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو بس اتنا کر لو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ایمان تمہارا اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ سچویشن یہ نہ ہو جائے کہ نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے کے بعد افسردگی محسوس ہو, رنجیدگی محسوس ہو, ندامت محسوس ہو. اگر کسی مسلمان سے اللہ نہ کرے, صدبار نہ کرے, کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد وہ مسلمان رونے لگا اس گناہ کو یاد کر کے, اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ مولا نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے منور رکھا ہے. اللہ کرے اپنے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم مسلمانوں کا حال یہ بن جائے کہ ہم نیکی کے حریص بن جائیں, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے بالکل آمادہ رہیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے دامن کو بچاتے رہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں چین نہ ملے, اتنا روئیں, اتنا آنسو بہائیں کہ میرا مولا ان آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو رسول گرامی وقار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماحول بنائیے, نماز کا ماحول بنائیے, ہر ماں اپنی بچی کو نمازی بنائے, ہر باپ اپنے بچے کو نمازی بنائے اور خود بھی نمازی بنے. یاد رکھیں نماز نہیں پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم سے آپ باہر نکل جائیں گے. یاد رکھیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم اور ذمہ کرم پر اللہ ان بندوں کو رکھتا ہے جو بندے نماز پڑھتے ہیں. جو نماز چھوڑ دیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر امان چاہتے ہو, اگر سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, گناہوں سے بچو, نیکیوں کی عادت بناؤ, توبہ و استغفار کرو. مغفرت کا مہینہ ہے, خوب توبہ کرو, خوب استغفار کرو اور اپنے ماحول کو سنوارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے, اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا, یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں. کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا, یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں. مصروف کرم ان آنکھوں میں سرکار مدینہ